بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مختلف مقامات پر اس قرآن مجید کو ہدایت والی کتاب کہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے۔ اب کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ مختلف آیات میں اس کے مختلف مصداق ذکر کیے گئے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پر آتا ہے ھدی ورحمۃ للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ کتاب مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا ھدی للناس کہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے یا ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے یا پھر سارے انسانوں کے لیے۔ گویا کہ یہاں پر ایک طبقہ تو وہ بن گیا جو اچھے مسلمان ہیں، بہت زیادہ نیک مسلمان ہیں جن کو محسنین اور متقین کہا ہے، اور جب ھدی للناس کہا ہے تو اس میں تو سارے ہی انسان شامل ہو گئے، کیا مسلم کیا کافر، کہ یہ کتاب سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس پر ظاہری طور پر یہ اعتراض بنتا ہے، بعض لوگوں کی جانب سے یہ اعتراض اٹھایا بھی جاتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن اپنے آپ کا ہدایت ہونا نیک لوگوں کے لیے ثابت کر رہا ہے کہ یہ قرآن نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ سارے ہی انسانوں کے لیے، چاہے کافر ہیں چاہے مسلمان ہیں۔ تو یہ جو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے، اس کو اس طرح سمجھیں، اس کے دو طرح جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ قرآن تو سبھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، نیک ہو، بد ہو، قرآن سبھی کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس کی ہدایت سے ہدایت حاصل انہی لوگوں نے کی ہے جو نیکوکار تھے، جو متقی تھے، جو محسنین تھے۔ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی کہ میری اس کتاب سے کون کون ہدایت لے گا۔ اللہ کے نبی نے قرآن ہر ایک کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ابدی ہے اور سارے انسانوں کے لیے، مگر جو نیکوکار تھے، سلیم الفطرت لوگ تھے، انہوں نے اس قرآن پر ایمان لائے، وہ اس قرآن کو تسلیم کر لیا، ان کے لیے تو یہ کامل درجے کی ہدایت بن گئی۔ اور جو کافر تھے وہ اس پر ایمان نہ لائے، تو ان کے لیے نظر میں قرآن تھا تو ان کے لیے ہدایت، مگر ان کی اپنی بدبختی کی وجہ سے ہدایت ثابت نہ ہو سکا۔ ہم دیکھتے ہیں بارش برستی ہے، آسمانوں سے پانی آتا ہے، وہی پانی جب کسی سپی کے منہ میں جاتا ہے تو اس سے خوبصورت موتی بنتے ہیں، لیکن وہی پانی جب کسی سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو زہر بنتا ہے۔ پانی وہی ایک ہی ہے، لیکن آگے جہاں پر وہ پڑ رہا ہے، جہاں اس کا حصول ہو رہا ہے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہر ایک اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے یا نقصان حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہی کچھ کہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، قرآن کی آیات پر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، ان پر ایمان لاتے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب وہی آیات ہوتی ہیں، وہی پڑھنے والا پیغمبر ہے، اسی اللہ کا کلام ہے، مگر جس کلام کو سن کر صحابہ کا ایمان بڑھا تھا، اسی کلام کو سن کر منافقین اور کافرین کے دل میں ناپاکی بڑھتی ہے۔ فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کے دل میں گندگی بڑھتی ہے، یعنی جب قرآن کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو قرآن کے منکر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن ان کے دلوں میں ناپاکی کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ صحابہ ہوئے ہیں، صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ مسلمان ہوئے ہیں، اسی لیے کہا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، مؤمنین کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا اور دوسرا ہوتا ہے منزل تک پہنچا دینا۔ یہ جو ارات الطریق ہے، راستہ دکھانے والا مفہوم ہے، یہ تو ھدی للناس سبھی انسانوں کے لیے ہے، لیکن منزل تک وہی پہنچے ہیں جن کے دل میں دلچسپی تھی، جنہوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، اس کے معنی میں، مفہوم میں غور و تدبر کیا، اور بالآخر وہ منظر مقصود تک پہنچ گئے۔ چنانچہ اگر ھدی للناس کہا گیا یہ تب بھی ٹھیک ہے، ھدی للمؤمنین کہا گیا تب بھی ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیات میں الحمدللہ کہیں پر کوئی بھی تضاد نہیں ہے۔